ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سیف اللہ مہر بول رہا ہوں صاحب. جی سیف صاحب. مولانا صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اللہ سلامت رکھے. ہم آپ کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. مولانا صاحب بات یہ ہے کہ نا جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو نماز کے ٹائم آدمی لوگ جو ہے نا اپنا موبائل سوئچ آف نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں آپ ذرا افضال سے فرمائیں کہ یہ اللہ ان لوگوں سے نہیں پوچھے گا کہ آپ اپنی نماز بھی خراب کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کی بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے نا اس کے 4 یعنی سنتے جو ہے نا وہ فرض سے پہلے ہیں اور 2 سنتے ہیں فرض کے بعد. تو جب وطر پڑھنا ہے تو وطر جو ہے نا وہ ہم کب کس ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی تھوڑا لیٹ پڑھ سکتے ہیں یا اسی ٹائم ضروری ہے پڑھنا، یا اس کے بارے میں بتانا ذرا. جی صاحب بڑی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. سیف صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے. ایک سوال ان کا ہے، کہتے ہیں کہ جب مسجد میں نماز کے لیے ہم جاتے ہیں تو کتنے لوگ موبائل بند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو کچھ نصیحت کیجئے کہ خود اپنی نماز کو خراب کرتے ہیں، دوسرے کی نماز کو بھی خراب کرتے ہیں. جی ہاں، نماز میں ہم جاتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین سے گویا کہ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تم میں کا ایک آدمی نماز میں جاتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يُنَاجِي، لہذا تم میں سے ایک آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ کیسے وہ سرگوشی کر رہا ہے. اب ہم کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا مسجد میں حاضر ہونے کی، اور اللہ رب العالمین نے ہم سے سرگوشی کرنا شروع کیا اور ہم موبائل کے رنگ ٹون سے دوسروں کو ڈسٹرب کریں، تو یہاں پر خود اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اس سرگوشی سے محروم کرتے ہیں اور پھر دوسروں کی نماز کو بھی ہم خراب کرتے ہیں یا دوسروں کو بھی اس سرگوشی میں ڈسٹرب کرتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں. لیکن وہاں پر اگر کوئی آدمی موبائل لے کر کے گیا ہے اور بھول گیا ہے آواز بند کرنا، تو نرمی کے ساتھ میں اس سے معاملہ کرنا چاہیے. کتنے لوگ سختی کے ساتھ میں معاملہ کرنے لگتے ہیں، یہ بات بھی اچھی نہیں ہے. اسلام جو ہے نا ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جہاں پر نرمی ہوتی ہے نا اس چیز کو بہتر بنا دیتی ہے، اور سختی ہے نا تو اس چیز کے اندر عیب پیدا کر دیتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طرح سے سیف صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز کی 4 رکعت سنتیں فرض سے پہلے ہیں اور 2 رکعتیں سنتیں فرض کے بعد ہیں، اور وتر کی نماز ادا کرنی ہے تو کیسے کریں؟ دیکھیں صحیح احادیث میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جس کو ہم سنن مؤکدہ کہتے ہیں، ان کی تعداد جو بتائی گئی ہے وہ 12 رکعتیں ٹھہرتی ہیں. عشاء کی نماز سے پہلے اگر کوئی آدمی تحیۃ المسجد ادا کرتا ہے تو اس بات کی گنجائش ہے، البتہ سنن مؤکدہ میں سے کوئی نماز نہیں ہے. ہاں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اور وتر 1 رکعت ادا کریں، 3 رکعت ادا کریں، 5 رکعت ادا کریں، 11 رکعت تک ادا کر سکتے ہیں. البتہ اس کا افضل وقت ہے رات کا سپہر. اگر اس سے پہلے ادا کرتے ہیں تو اس بات کی گنجائش ہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی ادا کر لیں، لیکن بہتر وقت ہے رات کا سپہر. اگر اس وقت جگ کر کے ادا کر رہے ہیں تو الحمدللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی نمازوں میں سب سے اخیر میں وتر کو ادا کرو.